من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے حضرات درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک، محفل ذکر رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت عنوان کے سائے تلے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے۔ اللہ اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے اس محفل مبارکہ کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ ہم جو سب یہاں حاضر ہیں، اس محفل کو اللہ ہمارے عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا ہی نرم دل دے کے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے، درد دل۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دل میں کسی کے لیے احساس ہو، اچھے جذبات ہوں، خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح کا دل نور عطا فرمایا ہے کہ رب فرماتا ہے، یہ دیکھیے، یہ قرآن پاک کی ترتیب ہے۔ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں، مجھے زیادہ دیکھیں، آمین تو کہہ دیں۔ بھئی موبائلوں پہ تو پہلے بھی کام چلتا ہی رہتا ہے، تو چلو آج آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو کچھ بات ہو جائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو انداز اختیار کیا نا، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق میں نے تمہیں میں سے تمہیں رسول عطا فرمائے۔ ذرا یہ انداز دیکھیے، اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، یہ رنگ دیکھیں کتنا انوکھا ہے۔ اس طرح دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتا، صرف یہیں پہ ہوتا ہے۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، مشکل میں تم پڑتے ہو اور تکلیف میرے محبوب کو ہوتی ہے۔ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ صرف ترجمہ اگر آپ سمجھ لیں کبھی تو بہت ساری چیزیں کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ اتنا درد دل۔ فرمایا تم مشکل میں پڑو تو حضور پر گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، میرے محبوب تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں، کیونکہ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دن کو محنت کرتے تھے اور رات کو رویا کرتے تھے، وہ اس لیے نہیں تھا کہ مکے میں بلڈنگیں اچھی بن جائیں اور مدینہ طیبہ کی سڑکیں پکی ہو جائیں۔ وہ اس لیے نہیں تھا کہ یہاں انڈسٹری زیادہ لگ جائے اور روٹی زیادہ پکنے لگ جائے، بلکہ وہ اس لیے تھا کہ اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں۔ یہ جو خدا فراموش ہوتے ہوتے معاذ اللہ خود فراموش ہو گئے ہیں، یہ رب کو جان جائیں، ان کی اخلاقی بلندی عروج پہ پہنچ جائے۔ حضور کے سینے میں یہ درد تھا کہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ اصلاح پذیر ہو جائیں، ان کے اندر اخلاقی رویے بڑے اعلیٰ ہو جائیں۔ ہمارے ہاں ہمیں سارا زور دیا معاشی ترقی پر، اخلاقی پر نہ دے سکے۔ اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا کہ جو جتنا زیادہ پڑھ لکھ کے آیا نا، اتنے پھر اتنی تکنیک کے ساتھ کرپشن کی کہ اس نے جو ہاتھ مارا تو لمبا ہی مارا، کیونکہ وہ زیادہ سے آنا تھا نا۔ اخلاقی قوتیں اگر مضبوط ہو جائیں، طاقتیں اگر اخلاقی طور پر بہتر ہو جائیں تو پھر کیمرے نہیں لگانے پڑتے، پھر انسان سمجھتا ہے کہ مجھے رب کریم دیکھ رہا ہے۔
اگر اس کا عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے تو کیمرہ تو کبھی بند بھی ہوتا ہے اور رب کریم کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. پھر انسان کی اخلاقی بلندیاں عروج پہ چلی جاتی ہیں. اپنے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم ساتھ لے کے نہیں چلتے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دل کیا ہے، حضور کی سیرت کا فیضان کیا ہے کہ محبوب نے خاص کر توجہ ہی ان لوگوں پر فرمائی ہے، خاص توجہ. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ان پڑھ لوگوں کا ہوتا ہے. جب کوئی آدمی اس بات سے آشنا ہی نہیں ہے کہ اس مائک میں کرنٹ کتنا ہے تو بچے گا کیسے؟ جب تک شناسائی نہیں دی جاتی، آگاہی نہیں دی جاتی، علم نہیں بانٹا جاتا، اتنی دیر تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا خیر اور شر کا. آپ آگاہی اس طرح دیں ان پڑھ بندے پر، محنت اس طرح کریں کہ وہ سمجھ جائے اصل بات کیا ہے. لیکن اگر آپ آگاہی نہیں دیں گے، دیکھیں نا ایک بچہ بالکل چھوٹا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز گرم ہے تو وہ تو فٹافٹ ہاتھ لگا لے گا. اور اگر پتہ چل جائے تو کوئی پکڑ کے بھی لگانا چاہے گا تو وہ کھینچے گا، کہے گا ادھر نہیں جانا. کیوں کہ اب اسے پتہ چل گیا. یہ بات سمجھ لیں کہ جتنا جتنا علم آتا جاتا ہے اتنا اتنا خوف خدا بھی آتا جاتا ہے. میں دلیل دیتا ہوں، قرآن مجید نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ رب سے ڈرتے ہیں. یہ علم جیسے جیسے آتا ہے نا، چلیں ایک سادی مثال دیتا ہوں جلدی سمجھ میں آ جائے گی. پیر ان پڑھ ہو نا، اس کی کرامتیں زیادہ ہوتی ہیں. اور پڑھا لکھا پیر اگر پیری مریدی کرے بھی تو کرامتیں تھوڑی ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان پڑھ نے تو سوچنا نہیں، جو مرضی کہتے رہنا ہے. اور پڑھے لکھے بندے نے پھر بھی کوئی بات کرنی ہے تو ذرا حدود کا خیال کرنا ہے، سوچ سمجھ کے چلنا ہے. اس لیے اکثر لوگ کہتے ہیں علماء کی کرامتیں کیوں نہیں، تو میں کہتا ہوں علماء کی کیسے ہوں گی کرامتیں؟ انہوں نے تو ڈر کے بات کرنی ہے جو کرنی ہے. جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. وہ کیسے بات کریں گے بھائی؟ تو میرے عزیز، علم جب آپ دنیا میں سوسائٹی میں عام کر دیتے ہیں، شعور جب عام کر دیتے ہیں، نبی کریم نے نا علم کی طرف توجہ کی. حضور نے فرمایا جاہل کو عالم کرنا ہے، بے ادب کو بادب کرنا ہے، ان پڑھ کو پڑھا لکھا کرنا ہے. اور فرمایا میں خود دنیا میں ایک استاد بن کے آیا ہوں. حضور نے وہ دیہاتی لوگ جو بالکل ان پڑھ تھے کل تک، ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم شدت کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں ان پڑھ لوگوں پر. ان پڑھ کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا تو آسان کام ہے، کوئی بھی چھڑا لے گا. میں بھی تقریر کرتا ہوں، بلکہ جنازے کے سامنے کھڑے ہو کے مولوی صاحب کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں لوگوں کو دعائے قنوت ہی نہیں آتی، لوگوں کو جنازہ ہی نہیں آتا. تو بھئی آپ بتائیں آپ نے کتنوں کو سکھایا؟ کس دن آپ نے لوگوں کو بلایا تھا کہ آؤ آج جنازہ سکھانا؟ بغیر سکھائے ہی آپ نے لوگوں پر شکوہ کر دیا. میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا حرم شریف کے لیے. ایک نوجوان ہماری پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا تو ایک بزرگ آ گئے. سارے لوگ روز ٹریول نہیں کرتے جہازوں میں، سب کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے بولڈنگ کیسے کرانی ہے اور سیٹ بیلٹ کیسے باندھنا ہے اور میں نے اپنی سیٹ دیکھ کے وہاں کیسے، سب کو نہیں پتا ہوتا. تو نوجوان پیچھے بیٹھا، ایک بزرگ آ گئے. اور ویسے بھی کچھ غریب ہوتے ہیں، کمیٹیاں ڈال کے بھی تو عمرہ کرنے جاتے ہیں نا. لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے. کئی کمیٹیاں ڈال کے بھی تو جاتے ہیں. تو ایک بابا جی اندر داخل ہوئے تو ان کا خیال تھا بس ہے، وہ جہاں سیٹ ملی بیٹھ گئے. اب وہ عملے کے لوگ جھگڑا کرنے لگ گئے. وہ پیچھے جو نوجوان بیٹھا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے، کہندا ہے ساڈے پنڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، دیکھو ان کو آ جاتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں کسی بات کا. تو میں نے پیچھے پلٹ کے کہا کہ آپ کے گاؤں کے؟ لگے ہاں. میں نے کہا تعلیم کتنی؟ کہنے لگا میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا اگر آپ ایم بی اے ہیں تو آپ کے پاس ابھی ڈگری ہوتی تو میں پھاڑ دیتا آپ کی ڈگری. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ میرے گاؤں کے ان پڑھ بابا جی ہیں، تو پھر تو آپ کو اٹھ کے دروازے پہ استقبال کرنا چاہیے تھا. پھر تو آپ کو سیٹ نمبر دیکھ کے خود بٹھانا چاہیے تھا. اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھ کے کہنا چاہیے تھا بابا جی میں فلانی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، دوبارہ ضرورت پڑی تو پھر آواز دے لینا.
لیکن آپ دور بیٹھ کے یہ سکھایا آپ کو علم نے؟ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان پڑھ لوگوں کو ادب سکھایا۔ ایک شخص نے آ کے مسجد نبوی شریف میں، ابھی وہاں مسجدیں بنی کب تھی، عرب میں کہاں مسجدیں، اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ کو جلال آیا تو میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ اس نے پیشاب کر لیا تو فرمایا اس پر پانی بہاؤ، اور پھر ادب کے ساتھ دست شفقت پھیر کے فرمایا مسجدیں پیشاب کے لیے نہیں ہوتی۔ اس شخص کو بھی سمجھ آ گئی، نظریں جھک گئیں۔ بلکہ اس سے زیادہ آپ آگے بڑھیں تو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک شخص نے آ کے حضور سے کچھ مانگا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا۔ وہ چونکہ انپڑھ آدمی تھا، بدو تھا، دیہاتی تھا، وہ چیز کا معیار نہیں دیکھ رہا تھا، مقدار دیکھ رہا تھا۔ کچھ چیزوں کی مقدار زیادہ نہیں ہوتی، معیار بڑا ہوتا ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا اتنا سا ملا ہے، اور اسے یہ نہیں پتا کہ محبوب سے قطرہ مل جائے تو ساری نسلیں کھائیں تو ختم نہیں ہوتا۔ وہ سمجھ رہا تھا یہ تو تھوڑا سا ہے۔ اس نے نا فوری طور پر ایک بات کی جو ٹھیک نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا جی میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، معاذ اللہ آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی، فرمایا اس کی گردن ماروں گا۔ حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا۔ محبوب گھر لے گئے، جتنا دیا تھا نا اس سے ڈبل کر کے دیا۔ اس کی آنکھوں میں اور طلب دیکھی تو اور ڈبل کر دیا، اور طلب دیکھی تو اور ڈبل کیا۔ اب وہ اٹھاتا ہے تو اس سے اٹھایا نہیں جاتا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کہنے لگا سونے دنیا بڑی دیکھی ہے، آپ جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا۔ فرمایا یہی بات باہر جا کے بھی کرو گے صحابہ کے بیچ بھی؟ کہنے لگا جی کر دوں گا۔ وہاں سے باہر آیا اور آ کے کہنے لگا لوگوں زمانہ بڑا دیکھا، ان جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا۔ اب محبوب کیا فرمانے لگے؟ فرمایا اگر تم اس سے پہلے قتل کر دیتے دوزخ میں جاتا، اب جس عقیدے میں ہے رب جنت عطا کرے گا۔ فرمانے لگے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ سنو، میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، ناک سے نکیل نکل گئی، لوگ پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے، کسی نے نیزہ اٹھایا، کسی نے ڈنڈا اٹھایا، کسی نے تلوار اٹھائی، وہ زخمی تو ہو گئی پر وہ قابو نہ آئی۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کو۔ حضور فرماتے ہیں زخمی ہو گئی پر قابو نہ آئی۔ پھر اس کا اپنا مالک آ گیا، اس نے لوگوں سے کہا پیچھے ہٹو، تم نے میرے جانور کو کتنی تکلیف دی۔ پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے زمین سے تھوڑا سا چارہ اٹھایا، اونٹنی کو دکھایا تو وہ دوڑی آئی، اس کو چارہ کھلایا، اس کی پشت پر حضور نے دست مبارک پھیرا۔ محبوب فرماتے ہیں اس نے دست مبارک پھیرا، پھر بغیر کسی کی مدد کے اس پر سوار ہو گیا، اور جاتی دفعہ کہنے لگا تم نے میری اونٹنی کو بڑی تکلیف دی، اونٹنی میری ہے، سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا محبوب فرمانے لگے لوگوں امت میری ہے، اس کو کیسے دین سکھانا ہے یہ طریقہ بھی اللہ نے مدینے والے رسول کو ہی عطا فرمایا ہے۔ کس طرح ان کو سمجھانا ہے یہ مجھے سلیقہ آتا ہے۔ تھوڑا سا نا حکمت کے ساتھ ہم نا اپنے حق میں کسی کو قائل کریں تو ہمیں سارا طریقہ آتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو طریقہ نہیں آتا؟ ہاں نہ تو کرو نا۔ چلے مثال دیتا ہوں سمجھ آئے گی۔ 50,000 کی ضرورت جو پڑ جائے کسی سے، فون کیا بھائی کدھر ہیں، تو وہ کہتا ہے اب کام بتا، کہتا نہیں ٹیلی فون والا کام نہیں بھئی، تو بتا میں تو 2 بجے آؤں گا رات کو، کہتا تو 3 بجے بھی آ، میں مل کے ہی سوؤں گا تجھے۔ پھر وہاں جاتے ہی 50,000 نہیں مانگتا، پہلے اپنی مجبوری سناتا ہے، پھر منت کرتا ہے، پھر وقت پر واپس کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ جب وہ پوری طرح قائل ہو جائے تو آخر میں کہتا ہے 50,000 چاہیے۔ میں کس درد سے یہ بات عرض کروں، اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو سارے طریقے آتے ہیں، اور اگر اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا ہو پھر کسی حکمت کا نہیں پتا، پھر کوئی دانائی نہیں آتی، پھر ہمیں وہ سلیقہ نہیں آتا کہ ہم لوگوں کو کس طرح قائل کر کے اللہ کے گھر میں لے آئیں۔ وہ بھی تو سلیقہ ہمیں آنا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ
دانائی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی جانب بلائیں۔ او بھائی، لوگ 2 سال تبلیغ نہیں کرتے اور کہتے ہیں یہ لوگ نہیں ٹھیک ہو سکتے، جی ختم۔ ابھی آپ کو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے میدان عمل میں آئے اور آپ کہتے ہیں یہ بندے نہیں سیانے ہو سکتے۔ او بھائی، تھوڑی محنت تو کر، ذرا ٹھہر تو صحیح۔ اور ویسے بھی ہمارے ذمہ بندے ٹھیک کرنا نہیں، ہمارے ذمہ تو اذان پڑھنا ہے، سبحان اللہ، ڈیوٹی کرنی ہے، ڈیوٹی۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ ڈیوٹی صحیح کریں، صحیح ڈیوٹی کریں۔ جتنے نبی دنیا میں آئے کامیاب ہو کے گئے، تمام انبیاء کامیاب ہوئے علیہ السلام، لیکن کسی کا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا، کسی کا 6 نے پڑھا، وہ کامیاب گئے۔ کیوں؟ کہ ہدایت تو اللہ نے دینی ہے، ان کے ذمہ تبلیغ تھی، وہ تبلیغ انہوں نے پوری کی، ڈیوٹی انہوں نے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ ہم نے نا ڈیوٹی کرنی چھوڑ دی ہے۔ مولوی صاحب تبلیغ کریں گے، او میاں آپ بھی تبلیغ کریں، دکان پہ بھی کریں، مکان پہ بھی کریں، گلی میں بھی کریں، چوک میں بھی کریں، چوراہے میں بھی کریں۔ بلغوا انی ولو آیا، حضور نے پوری امت کے ذمہ لگایا۔ ایک قائد پہنچے تو آگے بتاؤ، لوگوں کو قائل اور جلدی پریشان نہ ہو۔ ہمارے یہاں بڑی جلدی مایوسی آتی ہے، بالخصوص میرا نوجوان کہتا ہے یہ ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا، یہ لوگ نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ اور نہ اتنی جلدی پریشان ہوا کریں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اتنی جلدی آپ دیکھیں نا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ ایکو ذرا کم کر کے اگر آواز تھوڑی کھول دیں تو میں کچھ دنوں سے بیمار ہوں، پریشان نہ ہوئیے گا میری بات سے۔ میں کام نہیں بتاتا ساؤنڈ والے کو، میرا اپنا ایک ذہن ہے۔ میں کہتا ہوں اتنے لوگوں میں ایک بندے کو نامینیٹ کر کے کام بتائیں تو عجیب سا لگتا ہے، اخلاقاً تھوڑا سا نا دقت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ میری بات پر توجہ کریں گے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی۔ دوستو، حضور طائف چلے گئے، 10 دن قیام کیا طائف میں۔ میں آیا ہوں، اتنے سارے لوگوں نے استقبال کیا، پھول پھینکے، آپ نے بڑی پیار کی، حضرت نے بڑی محبت فرمائی، اور میں 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے رخصت ہو جاؤں گا۔ اور پھر بھی میں کہوں کہ جناب لوگ سنتے نہیں، تو یہ میرے خیال ہے میری کمزوری ہے۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، وہ تو ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ 10 دن محبوب نے قیام کیا، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم تو اتنی آسانیاں ملتی ہیں ہمیں، اس کے باوجود نخرہ ہے کہ وہ کہیں قابو نہیں آتا، لیکن 10 دن محبوب پاک نے قیام کیا، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ایک بندے نے بھی حضور کی بات نہیں سنی، الٹا روڑے مارے، محبوب واپس آ گئے، فرشتہ حاضر ہوا، یا رسول اللہ حکم کریں تو 2 پہاڑیوں کے بیچ رکھ کے مسل نہ دیں، معاف ہم بھی کرتے ہیں لیکن اگر سامنے والا تگڑا ہو تو پھر کہتے ہیں میں نے اللہ پہ چھوڑا، کیونکہ اب وہ تگڑا ہے نا۔ اگر کمزور ہو تو پھر تو پیس کے رکھ دیں گے، تگڑا ہو کے معاف کرنا یہ کمال ہے۔ فرشتے نے عرض کی حضور پہاڑوں کو حکم دے تو پیس نہ دے، حضور نے فرمایا نہیں بھائی تو جا۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں ساتھ تھا، عرض کی یا رسول اللہ ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور آپ ابھی بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ حضور دعا کرتے ہیں یا اللہ انہیں عقل کوئی نہیں، انہیں ہدایت دے دے، سیانے ہو جائیں۔ محبوب ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جاہل ہے مالک، انہیں سمجھ دے دے۔ یا رسول اللہ ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور 10 دن لگائے، تو یہ حضور کی شان ہے۔ یہ نبی پاک ہمیں امید دلاتے ہیں، اپنی طبیعتوں کو تازہ رکھو، دلوں کو جوان رکھو، حوصلوں کو بڑا رکھو۔ محبوب فرمانے لگے نہیں نا یہ مانتے تو نہ مانے، مجھے امید ہے یہ نہیں مانیں گے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی۔ اگلی نسل پہ امید لگا لیتے ہیں، اگلی نسل مان جائے گی۔ اپنی زندگی میں یہ جو لوگ ہیں سادے، ان پڑھ، دیہاتی، کمزور، ان کو سمجھانا ہے، ہم نے ان کو لے کے چلنا ہے۔ ہمارے ہاں جو آدمی کسی گاؤں سے ڈاکٹر بنتا ہے وہ ویسے ہی گاؤں چھوڑ جاتا ہے، جو اچھا لیکچرار بن جاتا ہے وہ ویسے ہی شہر میں نہیں رہتا۔ گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، پھر ان کو وہ گاؤں کی سڑکیں کچی لگتی ہیں، پھر ان کو محسوس ہوتا ہے ادھر کیسے رہوں، کس طرح کر کے یہاں بسوں، کیسے میں آباد ہوں۔ او بھائی کچھ کردار ادا کریں۔ ایک تو ان پڑھ آدمی کے ساتھ
اپنا لہجہ اس طرح کا کریں، اور یار 2 کو قرآن پاک ٹھیک کرا دیں، 3 کو شعور دے دیں۔ ایک بندے کے پاس بیٹھ کے حضور کی یاد میں رو گے نا، وہ بھی رو پڑے گا۔ یہ رونا بھی تقسیم ہوتا ہے، اس کا بھی فیض ہوتا ہے۔ 2 کے پاس بیٹھ کے نعت شریف پڑھو گے تو ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ کہنی چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا شعور بانٹیں، ایک جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، اور دیے سے دیے کو جلاتے چلو۔ ایک تو یہ کام۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، ادھر دیکھنا کیا کہنے لگا، سرکار نے نا گناہگاروں سے پیار کیا ہے۔ کن سے؟ ذرا بول کے بتانا۔ گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہگار سے تھوڑی کرنی۔ مجھے اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے، اور کسی کی ایک غلطی کا پتہ چل جائے تو بھائی۔ اور پھر وہ نا مکتوبات 2 صدی میں ایک بات بڑی انوکھی لکھی، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے ڈھونڈ کے لائیں۔ اب جس کو حضرت موسیٰ نیک کہیں وہ کتنا کو نیک ہوگا؟ حضرت کلیم جسے نیک فرمائے علیہ السلام، ایک بندہ ڈھونڈ کے پیش کیا، مالک یہ سب سے نیک ہے۔ رب کریم نے فرمایا اب اس کی ڈیوٹی لگاؤ، جو سب سے گناہگار ہے اسے یہ ڈھونڈ کے لائے۔ ویسے اگر گناہگار ڈھونڈنے کی ڈیوٹی میری اور آپ کی لگے تو ہمارے علاوہ سارے گناہگار، کوئی صحیح نہیں بندہ، نہ باپڈے والے ٹھیک، نہ پولیس والے ٹھیک، نہ ریلوے والے ٹھیک، نہ زراعت والے ٹھیک، نہ مولوی ٹھیک، نہ پیر ٹھیک، کوئی ٹھیک نہیں، صرف میں ٹھیک۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ اللہ بچائے اس کام سے، کتنا انسان بدگمان ہو جائے رب کے بندوں سے۔ آپ ڈھونڈ کے لائیں تو وہ شخص عرض کرتا ہے حضور یہ تم کام میرے لیے مشکل ہے۔ فرمایا بھئی آپ نہیں کرنا ہے۔ عرض کی 3 دن کی مہلت دیں۔ 3 دن کی مہلت ملی۔ 3 دن کے بعد وہ شخص آئے جنہیں حضرت موسیٰ کلیم نے سب سے نیک کہا تھا۔ پتہ کس طرح آئے؟ اپنے گلے میں رسی باندھی ہے اور حضرت کلیم کے ہاتھوں میں لا کے تھمائی۔ عرض کی حضور میں نے پوری تفتیش کی ہے، کچھ لوگوں کی غلطیاں میرے سامنے آئی تھیں پر وہ یقینی نہیں تھیں، مجھے شک تھا کہ شاید کی ہو، پر جو میری غلطیاں تھیں وہ تو یقینی تھی نا، لہٰذا یہاں سب سے گناہگار میں ہی ہوں، سب سے گناہگار میں ہی ہوں، سب سے ثبوت نہ منگو میتھوں، اے نظر کرم قد ہوئی، میں جانا یا دل بر جانے، غیر نہ جانے کوئی، سے ثبوت نہ منگو میتھوں، پلا نظر کرم قد ہوئی، اے تے میں جانا یا دل بر جانے، غیر نہ جانے کوئی، تے میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف ہی ہوئی، میں ہی سب سے زیادہ گناہگار ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام وہی کھڑے تھے تو رب کی طرف سے پیغام کرم آیا کہ کلیم یہ جو رب نے اسے شانیں عطا فرمائی ہیں نا، عظمتیں، یہ اسی لیے دی ہیں کہ یہ اپنے اندر بڑی عاجزی رکھتے ہیں، عاجزی کی برکت سے اللہ نے انہیں سارا کچھ دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ یہ پانی پی، پانی پی، بسم اللہ، پانی بسم اللہ۔ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ماں نانم کے من دانم، میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، اللہ میرے گناہوں سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری بات پر آپ توجہ فرمائیں گے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان غلطی کر بیٹھتا ہے۔ ہماری طبیعت یہ ہے کہ ہم لوگوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں، لوگوں کو کاٹ پھینکتے ہیں۔ سنگیو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بڑا رحم فرمایا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو بڑا معاف کرتا ہے، اور فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے حبیب میرے بندوں کو یہ خوشخبری دے دو کہ میں بڑا ہی مہربان ہوں، بڑا ہی معاف کرنے والا ہوں۔ سنگیو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، ہم نے پتہ کیا کیا، چھوٹی چھوٹی غلطیاں لوگوں سے ہوئیں تو ہم نے اتنا نشر کیا، انہیں اتنا نشر کیا کہ وہ لوگ زمین پر رہنے کے گویا قابل نہ رہے، دور بستیاں بسانے پر مجبور ہو گئے، اتنا شرمندہ کیا کہ اپنی ہی بستیوں میں
لوگوں کے لیے ہم نے زمینیں تنگ کر دیں. ایک شخص تھے, غلطی ہو گئی, اور پھر انہوں نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. دیکھو نا وہ کتنا بڑا ہے جس کو معاف کرنے کے لیے سامنے حضور تشریف فرما ہے. نبی پاک نے فرمایا لے جاؤ سنسار کر دو. روڑے مارے گئے, سنسار کیا گیا, ان کا انتقال ہو گیا. کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں بات کی, یہ آپ کو سیاستہ میں حدیث ملے گی, کہا معاذ اللہ کتنا برا آدمی ہے, اتنا بڑا گناہ کیا, کتنا برا آدمی ہے. انہوں نے یہ بات کی تو محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا, تھوڑا سا ان کی بات سن کے حضور آگے گئے تو آگے جا کے محبوب پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ مرا ہوا جانور پڑا ہے. فرمایا یہ کھا لو, تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت جو کھایا ہے تو یہ کھا لو. یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا اس سے غلطی ہو گئی تھی پر اس نے توبہ ایسی کی ہے کہ اب تو وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. تو وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے اور تم یہاں بیٹھ کر اس کی غیبتیں کر رہے ہو. وہ تو رب نے معاف کر دیا, جنت میں بھیج دیا, تو غوطے لگا رہا ہے. اپنا رویہ تھوڑا سا, اپنا لہجہ تھوڑا. وہ میرے سنگی 5 سال پہلے جو کبھی سسرال کے گھر میں لڑائی ہوئی تھی, 5 سال بعد دوبارہ لڑیں تو وہی باتیں ہم ڈھونڈ کے لاتے ہیں دوبارہ. اللہ کے بندوں کو معاف کر دو, رب کے بندوں سے درگزر کرو. اللہ ہمیں روز معاف کرتا ہے, روز. حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں میں غلام کو مار رہا تھا, میرے قریب محبوب آ گئے اور کریم نے آ کے کہا اسے چھوڑ دے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ غلطیاں ہی بڑی کرتا ہے, کیسے چھوڑ دوں اور کتنا کو معاف کروں؟ تو محبوب نے فرمایا جتنا میرا رب تجھے معاف کرتا ہے. اور رب تجھے کتنا معاف کرتا ہے, تو چھوٹی چھوٹی باتیں رب کے بندوں کی, اور تیرا ذہن اس طرح کا بن گیا. اپنا رویہ گن دیکھیں نا حضور نے کیا فرمایا. فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امت. جو بڑے بڑے گناہ گار ہوں گے نا, بڑے بڑے کبیرہ گناہ والے, وہ قیامت کے دن میری چادر کے نیچے چھپے ہوئے ہوں گے. میری چادر کے نیچے گناہ گار ہوں گے, میری چادر کے نیچے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا, تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا, تیرے ہی دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. دوستو تھوڑا سا لوگوں کے لیے رویہ نرم, تھوڑا سا پیار. ایک شخص نے شراب پی لی, اب عرب میں سارے لوگ پیتے تھے, کوئی منع نہیں کرتا تھا, اسلام نے منع کیا آ کر. اب جو بچپن سے پی رہے تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے, اب چھوڑ دی تھی, پرانے دوستوں سے ملاقات ہوئی تو غلطی ہو گئی, پر کوئی لے کے نہیں آیا پکڑ کے, کو کسی نے مار مار کے نہیں منوایا, خود احساس پیدا ہوا. اور یہ کمال ہے, خود آئے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی. تو محبوب نے فرمایا مسجد کے ستون سے باندھ کے کوڑے مارو. توجہ ہے میرے بھائیوں کی, انہیں باہر کوڑے لگ رہے ہیں اور حضور اندر بے چینی سے ٹہل رہے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, بے چینی سے محبوب ٹہل رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص کے لیے آپ اتنی تکلیف میں ہیں, نے شراب پی ہے اور اس پر حد جاری کی گئی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا غلطی ہو گئی تو کیا ہوا, غلطی ہو گئی تو کیا ہوا, وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے, اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے. بھول جو کیا ہے, غلطی جو کر بیٹھا. اور سنگیو تھوڑا, میں آپ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں, آپ کا بچہ ضدی ہے نا, روز اس کے سامنے نہ کہا کرو تو ضدی ہے, ورنہ اس کا ذہن بن جائے گا کہ میں ضدی ہوں. آپ کے گھر میں کوئی نوجوان غلطی پہ ہے, بات نہیں مانتا, تو روز اس کے سامنے یہ نہ اعلان کرو کہ تو بڑا نالائق ہے, تو کسی کی نہیں مانتا, وہ تو پکا ہو جائے گا. ہم نے کچھ لوگوں کو مجرم کہہ کے مجرم بنا دیا, کچھ لوگوں کو غلط کہہ کے پکا کر دیا کہ تم غلط ہو. ایسا نہ کرو میرے بھائی, عادتیں بدل جایا کرتی ہیں. حضور دنیا میں عادتیں بدلنے ہی تو آئے ہیں, محبوب عادتیں بدلنے ہی تو آئے ہیں, عادتیں تو بدل جایا کرتی. بڑے بڑے راہزن راہبر بن جایا کرتے, بڑے بڑے نالائق بڑے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دے جاتے. عزیزو یاد رکھو, لوگ غلطی کریں گے, ہمارا کام یہ ہے کہ ان کی اصلاح کی جائے, ان کی تربیت کی جائے, سوسائٹی کے اندر ایسا ماحول بنایا جائے کہ لوگ غلطی کر کے اس کا احساس انہیں ہو. ایسا نہ ہو کہ پھر غلطیاں عام ہو جائیں. یاد رکھیں
غلطی بانج نہیں ہوتی، یہ بار بار ہوتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ نیکی کو بھی بانج نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی ذرا بار بار ہو۔ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ عزیزو، ان لوگوں کے ساتھ پیار۔ اور تیسری بات کر کے میں اپنی بات سمیٹوں گا، یاد رکھنا غریب جو ہوتا ہے نا، غریب آدمی، تنگ دست آدمی، مقروض، مجبور، یہ لوگ نا بلا وجہ ہی بڑی صلاحیتوں کے باوجود ہی احساس کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مقروضوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مجبوروں کے ساتھ جب آدمی تنگ ہوتا ہے نا، مقروض ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا نا اس کی طبیعت بھی تلخ ہو جاتی ہے، وہ کئی دفعہ سخت جملے بھی کہنے لگتا ہے۔ اور غریبوں کو عقل بھی زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ گھر میں کار نہ ہو تو کار چلانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، مہنگا موبائل نہ ہو تو اسے آپریٹ کرنے کا طریقہ بھی۔ غریب آدمی جو ہوتا ہے وہ قابل توجہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نا مذہبی سٹیجوں پہ بھی امیر لوگ ہی قبضہ کر لیتے ہیں، مذہبی انجمنیں جو ہوتی ہیں ان کے سربراہ بھی امیروں کو بنا لیا جاتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں چلو باقی رہنے دو، میلاد کی محفل میں اس بندے کی صدارت رکھ لیا کرو جو اٹھ کے فجر کی اذان دیتا ہے، جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، اس کی بھی تو ڈیوٹی ہے کہ نہیں؟ اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ رویہ رکھ لیں۔ ہمیں اس طرح کرنا ہے کہ غرباء کو، مساکین کو، آپ پڑھ لیں ساری کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ ابو جہل اور ابو لہب نے کہا تھا اگر آپ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے دائیں بائیں حضرت بلال نہ بیٹھے ہوں، ابو جہل کہتا ہے اگر صہیب رومی نہ ہو، سلمان فارسی نہ ہو تو ہم بھی آ کے بیٹھا کریں۔ یہ غریب بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے اسٹیٹس کے نہیں، اس لیے ہم نہیں آتے۔ تو کریم نے فرمایا تم نے آنا ہے آؤ، نہیں آنا تو نہ آؤ، بلال ادھر ہی بیٹھیں گے، سلمان ادھر ہی بیٹھیں گے، صہیب ادھر ہی بیٹھیں گے۔ اور سنگیوں، غرباء کے ساتھ، غریبوں کو بھی شوق ہے غریبوں سے دوستی کرنے کا، غریب بھی چاہتا ہے امیر سے دوستی کروں، بڑے مالدار سے کروں، وہ بھی غریب سے دوستی نہیں کرتا۔ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں کہ غریب سوسائٹی میں اپنے آپ کو باوقار سمجھے۔ ہماری گلی ہوتی ہے، گلی میں اگر 20 گھر ہیں اور ان میں 2 زیادہ غریب ہیں تو میرا خیال ہے 18 گھر مل کے ان کا خیال رکھ ہی سکتے ہیں، اور رکھنا اس طرح ہے کہ پتہ نہ چلے کسی کو پتہ۔ قیمتی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بتانی نہیں چاہیے۔ 20 تولے سونا گھر میں پڑا ہو تو گلی میں بتاتے ہو گھر میں پڑا ہے، آپ کا ہی ہے نا، کیوں نہیں بتاتے؟ 20 لاکھ روپیہ گھر میں پڑا ہو تو باہر بتاتے ہو، قیمتی ہے نا، اس لیے نہیں بتاتے۔ تو نیکی کر کے باہر کیوں بتاتے ہو؟ اسے قیمتی نہیں سمجھتے؟ اگر نیکی کو قیمتی سمجھو تو کبھی نہ بتاؤ، قیمتی بنائے نیکیوں کو۔ امام ابو نعیم کی الیۃ الاولیاء پڑھیے اور سنو سنگیو، 100 گھر مدینہ طیبہ کا، 100 گھر جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر مدینہ ہے۔ 100 گھر تھا مدینہ طیبہ کا۔ امام ابو نعیم کہتے ہیں 100 گھروں میں راشن جاتا تھا، 100 گھروں میں۔ کوئی نقاب پوش دروازے پہ آتا، روٹی کھانا کپڑے دے کے چلا جاتا، گھر والے نام پوچھتے تو ناراض ہو جاتا، چہرے بتانے کا کہتے تو ناراض ہو جاتا۔ 100 گھر، اور سالوں وہ بندہ روٹی بھی دیتا رہا، کپڑا بھی دیتا رہا، خرچے بھی دیتا رہا۔ پھر چند دن ہوئے، سب گھروں میں کھانا آنا بند ہوا، راشن آنا بند ہوا۔ وہ غریب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی نہیں آتا، میرے گھر بھی نہیں آتا، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ وہ پتہ تو کرو کب سے نہیں آ رہا؟ اس نے کہا میرے گھر تو 18 محرم سے نہیں آ رہا، تیرے گھر؟ کہنے لگا ہاں اسی دن سے نہیں آ رہا، میرے گھر بھی اسی دن سے نہیں آ رہا۔ ایک دوسرے کا حال لوگ پوچھنے لگے، پتہ کرو 18 محرم کو کیا ہوا ہے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سمجھ آئی کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال ہوا ہے۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے، میں خانہ مینوں روے گا،
کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے. گلیاں دا یانا تے سیانا مینو روے گا. امام صاحب نے کسی کو بتایا نہیں, بیٹے کو بھی نہیں بتایا. 100 گھروں میں. وہ حضرت سعدی شیرازی, ایک بھائی تھا حضرت سعدی کا رشتے میں بھائی, وہ اکثر آ کے کہتا کہ تو پڑھا لکھا مولوی تھا, کیا تو نے کمائی کی؟ کوئی بلڈنگ نہیں, کوئی مکان نہیں, کوئی شے نہیں, اور میری دیکھ جائیدادیں. تو حضرت سعدی فرمانے لگے جس دن میرا جنازہ اٹھے گا اس دن آنا, تجھے میری کمائی کا پتہ چلے گا. بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ, سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ. یہ نہ جس دن میں دنیا سے جاؤں تب آنا. وہ حضرت سعدی شیرازی وصال کر گئے. آپ کا وہ رشتے کا بھائی کہتا ہے پھر میں آیا اور میں نے آن کر کے دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی 4 پیسے لگ کے رو رہے, عورتیں چھتوں پہ رو رہی ہیں, غریب امیر عالم جاہل چھوٹا بڑا سب تڑپ رہے. ایک چرواہا بکریاں چرانے والا, اس کے کپڑے سارے گوبر سے بھرے ہوئے, گوبر سے. وہ حضرت سعدی کی چارپائی سے لپٹا ہے اور چھوڑتا ہی نہیں. وہ آپ کا بھائی کہتا ہے میں نے پکڑ کے وہ چرواہا پیچھے کیا, میں نے کہا تیرے کپڑے بتاتے ہیں تو کبھی مسجد نہیں گیا, تیرا مولوی سے کیا رشتہ, تیرا کیا تعلق, کیا لینا دینا؟ تو کہتے ہیں وہ میرے گلے لگ کے بڑا رویا, کہنے لگا نہیں یہ میرا بھی مرشد تھا, میرا بھی پیر تھا. یہ سارا گاؤں مجھے کمزور غریب کمی سمجھتا ہے, چرواہا, لیکن یہ حضرت سعدی جب میرے پاس سے گزرتے تھے تو گھوڑے سے اتر آتے تھے اور میرے قریب آ کے مجھ سے ہاتھ ملاتے تھے, سینے سے لگاتے تھے, ماتھا چومتے تھے, کہتے تھے اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھنا, یہ بکریاں چرانا تو نبیوں کا طریقہ ہے, تو نبیوں کا طریقہ ہے. کہتے ہیں 1 منٹ لگتا تھا, مجھے لگتا تھا میری عزت بھی آسمانوں سے اونچی ہو گئی. 1 منٹ لگتا تھا. اب کون دلاسے دے گا؟ غربا سے آپ کچھ نہ کریں, دونوں ہاتھ آگے بڑھا کے سلام ہی لے لیں. تو یہ 3 باتیں آپ کی خدمت میں مختصر وقت میں عرض کی ہیں. ایک تو ان پڑھ لوگوں پر توجہ دیں, یہ حضور کا طریقہ ہے, اور ان پر اس طرح کی توجہ دیں کہ انہیں ہم نے خیر سے آگاہ کرنا ہے, ان کے دلوں کو نرم کرنا ہے رب رسول کے لیے. دوسری بات, لوگوں سے غلطی ہو جائے گی, کریں گے, لیکن انہیں کاٹ کے نہیں پھینکنا, ان کی غلطی کی اصلاح کرنی ہے, تربیت کرنی ہے, دعا کرنی ہے, خیر ان کے لیے مانگنی ہے اللہ سے. اور تیسری بات غربا کے لیے, او یار پورا ہفتہ بھی کپڑے پہننے ہوں تو 7 جوڑے بڑے ہیں, چلو اس سے اوپر جو ہے کہ کسی غریب کو دے دو, کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے, تھوڑا تھوڑا. نہ انتظار کرو کہ ایم این اے صاحب آئیں گے تو وہی کریں گے, نہ انتظار کرو کہ جناب منسٹر صاحب ہی آئیں گے تو وہ کریں گے. اپنے حصے کا تو کرو نا, اپنے حصے کا تو کرو نا. وہ بھی صحابی تھے نا جنہوں نے سارا دن محنت کر کے تو کھجوریں کلو لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی, اور لوگوں نے دیا ہوا تھا جہاد کے لیے اپنا اپنا حصہ, تو مسجد نبی میں ڈھیر لگا ہوا تھا. حضور نے وہ کھجوریں کلو ڈھیر کے اوپر ڈال کے فرمایا جتنا ان سب کو اجر ملے گا اتنا تنہا تجھے دیا جائے گا. تو اس لیے میرے عزیز اپنی زندگی میں اس طرح کا دستور بنائیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو میں کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے. دوران گفتگو جہاں میں بھول گیا اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ.